والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ. یہ پوری آیت جبریل لے کر نازل ہوئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو، مالک بن دخشم اور معن بن عدی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے حمزہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایک حبشی تھا، حبشی. تو ان حبشی کو، اب یہ اسلام لائے تھے، بڑا اچھا، ان کی اسلامی زندگی بہت اچھی گزری ان کی، تو ان کو بھیجا، کہا جاؤ سب سے پہلے اس مسجد کو گرا دو اور اس کو جلا کر راکھ کر دو. یہ صحابہ بہت تیزی سے وہاں سے نکلے، اور مالک بن دخشم کہتے ہیں ذرا یہاں رکو، میں اپنے گھر سے آگ لے کے آتا ہوں. وہ گئے، اپنے گھر سے آگ لے کر آئے، اور مسجد میں یعنی مسجد ضرار جو تھی اس میں چلے گئے اور اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا. محترم حاضرین، سورہ توبہ کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. اس سورہ کے اخیر میں مسجد ضرار کا ذکر ہے. مسجد ضرار دراصل ایک مسجد جو مدینہ کے اندر بنائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا اور جلانے کا حکم دیا، اور وہ مسجد جلا دی گئی، ختم کر دی گئی. اس کی ایک وجہ ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ابھی نہیں گئے تھے. اے بچے، وہ درس کے بعد وہ پلاؤ بھائی، ڈسٹرب ہوتا سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے جب مدینہ نہیں گئے تھے تو مدینے کے اندر قبیلے خزرج کا ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عامر، کیا نام تھا؟ ابو عامر الخزرجی. یہ کیا ہوا، دین ابراہیمی کو چھوڑ کر، یا جاہلیت کے زمانے میں اس وقت تھا، وہ نصرانی بن گیا، یعنی عیسائی بن گیا، اور اس نے اہل کتاب یعنی توریت، انجیل وغیرہ خوب پڑھا، بڑا عالم بن گیا، اور خوب عابد و زاہد بن گیا. راہب، عیسائیوں میں راہب ہوتا ہے نا، راہب جو پادری ہوتے ہیں، تو وہ راہب بن گیا، عبادت گزار بن گیا. اس کی وجہ سے جاہلیت میں مدینہ کے اندر اس کی بڑی لوگ عزت کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بڑا مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا کہ ایسے دور میں بھی یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے اور پرہیزگار ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو قبیلے اوس والے، خزرج والے یا مدینہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اور آپ سے بے تحاشا لوگ محبت کرنے لگے. لوگ اس مدینہ کے لوگ بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے. وہ جب دیکھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، تو اس کو حسد پیدا ہوا. اسے ابو عامر کو کیا ہے، حسد پیدا ہو گیا. اور جب غزوہ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوا مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اسلام کی جڑیں جب مضبوط ہونے لگی، اسلام پھیلنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھنے لگا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا. اب مکہ جب چلا گیا تو وہاں جو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے اور جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارنے لگا کہ ہم لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا خوب بڑھا چڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خوب بولا، لوگوں کو ابھارا، بھڑکایا. لہذا ایک بڑا لشکر تیار ہوا، اور یہ لوگ احد کا مسئلہ، آپ غزوہ احد جانتے ہی ہیں. غزوہ احد جب واقع ہوا تو جب دونوں صفیں یعنی کافروں کی اور مسلمانوں کے دونوں لشکر آمنے سامنے تھا، اس نے چھپکے
بڑے بڑے گڑھے کھدوا دیے تھے اور لوگوں کو علم نہیں ہو سکا مسلمانوں کو. انہی گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے. اسی وقت آپ کا دندان مبارک یعنی دانت آپ کا ٹوٹ گیا تھا. یہ جو دانت ہے یہ دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی غزوے میں ٹوٹا تھا, اسی گڑھے میں گر گئے تھے اور آپ کا سر پھٹ گیا تھا, زخمی ہو گیا تھا, آپ کو سخت چوٹیں آئی تھی اس خبیث کی وجہ سے. تو اس نے جب غزوہ احد کا مقابلہ ہو رہا تھا یہ سب سے سامنے آیا اور مدینہ میں جو لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے قبیلہ خزرج کے لوگ, ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھے بھول گئے؟ تم لوگ میری کتنی تعظیم کرتے تھے, میری کتنی عزت کرتے تھے, اور خوب کہا کہ آج کا یہ آدمی ہمارے معبودوں کو بلا بھلا کہہ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے. لیکن وہ لوگ اسلام لا چکے تھے اور جس کے دل میں اسلام داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ دمکتی چمکتی دنیا کو وہ لوگ دیکھتے نہیں. ان لوگوں نے کہا اے فاسق, اللہ تیرا برا کرے, تجھے برباد کرے. صحابہ نے کیا کہا؟ اے فاسق, اللہ تمہارے اوپر کوئی نعمت کوئی رحمت نہ کرے. خوب برا بھلا صحابہ نے اس کو سنایا جو لوگ پہلے اس کی تعظیم کرتے تھے. لہذا وہ کیا ہے واپس آ گیا لشکر کے اندر اور کیا ہے کہا کہ میری قوم بری ہو گئی ہے, اچھی تھی اس کے بعد برباد ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, کہا یہاں آؤ تم. وہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر اس کو سنایا, قرآن اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا, سرکشی اختیار کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ اس نے بد دعا کی کہ تم ہم میں سے جو بھی حق پر ہے, جو صحیح ہے, وہ اپنے شہر سے اپنے وطن سے دور تنہا کہیں اجنبی کی زندگی گزار کر مر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. آپ نے کہا آمین, اور اسی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ مرا. لیکن جب غزوہ احد سے لوگ فارغ ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی فتح حاصل ہو گئی ایک حساب سے, اسلام بڑھتا گیا. یہ سوچا کہ ایسے اسلام کو مسلمانوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ چلا گیا روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جو اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت تھی. جس طرح آج امریکہ کو لوگ مانتے ہیں نا, سپر پاور طاقت کون تھی؟ روم اور ایران, قیصر و کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ چلا گیا ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا, وہاں گیا اور نبی اور مسلمانوں کے تعلق سے خوب برا بھلا سنایا. تو وہاں کا بادشاہ نے وعدہ کیا کہ ہم تم کو ایک بڑی فوج دیں گے. اس نے وعدہ کیا. اور یہ جو ابو عامر ہے, مدینہ میں چند منافقین ابھی بھی تھے. مدینہ میں تقریباً 12 منافقین نے جو مسجد زرار بنائی تھی, تو مسجد میں ابھی کیا ہے مدینہ میں منافقین تھے. وہاں سے اس نے خط لکھا ان منافقوں کو. کیا کہا کہ میں یہاں بادشاہ کے پاس آیا ہوں, ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہوں اور میں وہ لشکر لے کر آؤں گا, مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دوں گا, اسلام کا صفایا کر دوں گا. لیکن اس سے پہلے تم لوگ کیا کرو, مسجد کے نام پر ایک گھر بناؤ, مسجد کے نام پر ایک گھر بناؤ اور وہاں ہماری خفیہ میٹنگ ہوگی اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا, مسلمانوں کو ختم کرنے کا. وہاں ہم لوگ پلاننگ طے کریں گے, وہاں سازشیں ہم لوگ بنائیں گے, منصوبے بنائیں گے. وہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوگا, ہم سب لوگ وہاں جمع ہوں گے اور تم لوگوں کو بھی جمع کرو, اور میں یہیں سے تم لوگوں کے پاس خط بھیجتا رہوں گا, تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا کیا کیا کرنا ہے. تو مسجد قباء ایک مسجد جو قباء ہے مدینہ کے درمیان میں, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے سب سے پہلے گئے تھے, تو وہاں مسجد بنائی اور آپ نے اس میں نماز پڑھی. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا, نماز پڑھتے رہے. اس کی بڑی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. آپ جمعہ کے روز, ہفتے کے روز کبھی پیدل چل کر جاتے تھے, کبھی سوار ہو کر جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. آپ بولتے تھے مسجد قباء میں کسی نے اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک عمرے کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے اس میں نماز پڑھنے کی. تو ان لوگوں نے حسد میں کیا ہے, بغل میں اس کے تھوڑی دور پر ایک مسجد بنائی مسجد ضرار کے نام سے. تو یہ کیوں بنی؟ اسی وجہ سے کہ ہم نبی کا اور مسلمانوں کا خاتمہ یہیں سے شروع کریں گے, یہیں ہماری سازش ہوگی, یہیں پلاننگ ہوگی, یہیں منصوبے تیار کریں گے کہ کب اور کیسے مسلمانوں کو اور نبی کو ختم کرنا ہے. تو یہ کیا ہوا, خط و کتابت ہوتی رہی, مسجد بن کے تیار ہو گئی. 12 لوگوں نے مسجد بنائی. کتنے لوگوں نے؟ 12 لوگوں نے مل کر اس مسجد کو تیار کیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر جا رہے تھے، جو ابھی ہم نے بتلایا نا، مدینہ کے باہر، عرب کے باہر اب ایک جنگ ہونے جا رہی تھی جو روم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، چند دور ابھی مدینہ سے باہر نکلے تھے، وادی بودان یا اس طرح کا نام لوگوں نے بتایا ہے. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اگر اس مسجد میں جا کر نماز 2 رکعت پڑھ دیتے تو ہم لوگ اس کو مصلی بنا لیتے، ہم لوگ اس میں نماز پڑھتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے میں سفر پر جا رہا ہوں اور بہت اہم اور ضروری سفر ہے، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، جب میں واپس آؤں گا تب آ کر کے تمہاری مسجد میں نماز پڑھ دوں گا. ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب 20 دن وہاں آپ نے محاصرہ کیا، کوئی نہیں آیا لڑنے کے لیے، تو آپ واپس آئے. ابھی مدینہ پہنچنے ہی یعنی مدینہ پہنچ گئے تھے. قباء یا مسجد ضرار سے چند قدم یا چند دوری کا فاصلہ تھا، 1 گھنٹہ کا 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا، تھوڑی سی دور پر تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے وحی لے کر، کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ. یہ پوری آیت جبریل لے کر نازل ہوئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو، مالک بن دخشم اور معن بن عدی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے حمزہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایک حبشی تھا، حبشی. تو ان حبشی کو، اب یہ اسلام لائے تھے، بڑا اچھا، ان کی اسلامی زندگی بہت اچھی گزری ان کی، تو ان کو بھیجا، کہا جاؤ سب سے پہلے اس مسجد کو گرا دو اور اس کو جلا کر راکھ کر دو. یہ صحابہ بہت تیزی سے وہاں سے نکلے، اور مالک بن دخشم کہتے ہیں ذرا یہاں رکو، میں اپنے گھر سے آگ لے کے آتا ہوں. وہ گئے، اپنے گھر سے آگ لے کر آئے اور مسجد میں یعنی مسجد ضرار جو تھی اس میں چلے گئے اور اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا. بعض تابعین نے اور بہت بعد کے 100 سال کے بعد کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک گڈھا تھا وہاں، ایک سوراخ تھا، وہاں سے اب تک دھواں نکلتا تھا. تو مسجد ضرار یہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی ہے، یہ نیک کام کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کو کم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اللہ نے وہی آیت نازل کی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی. ضرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ، نقصان پہنچانا. تو مسجد ضرار جن لوگوں نے بنائی، کیوں بنائی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کفر کی بنیاد پر اور ضد اور نقصان کرنے کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کی جماعت کے درمیان فرقہ پیدا کرنے کی بنیاد پر، وارصادا، اور گھات لگانے کی بنیاد پر. گھات چپکے سے، کہیں چپکے سے بیٹھے رہنا کسی آدمی کی گھات میں، جیسے سامنے آئے اس پر حملہ کر دینا. تو یہیں سے وہ پلاننگ، گھات لگانے پر، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلوا دیا، جل گئی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ لوگ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ کے رسول ہم نے اس کو نیک کام، نیک نیت سے بنایا، اچھی نیت سے اس کو بنایا تھا. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا. دیکھیے کھڑے ہونے کی بات کہی، نماز پڑھنے کی بات اللہ نے نہیں کہا اس مسجد میں تم کبھی بھی کھڑے بھی نہ ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں، یعنی مسجد قباء میں یا مسجد نبوی میں. تو اس آیت کے اندر میں جو بتلانا آپ کو چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جب یہ پلاننگ ہو گئی، مسجد خاک ہو کر یعنی جلا دی گئی، خاک میں مل گئی. اس کے بعد ابو عامر کو جب معلوم ہوا، وہیں پر وہ کیا ہے رک گیا اور وہیں وطن سے دور، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر سے دور وہیں مر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس پر صادق آ گئی. لیکن یہاں بتلانے کا ایک اہم مقصد میرا یہ ہے کہ مسجد ضرار کہتے کسے ہیں؟ کیا وہی ایک مسجد ضرار تھی، اب مسجد ضرار نہیں ہو پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، آج بھی بہت ساری مسجدیں ہیں جو مسجد ضرار کے حکم میں داخل ہیں.
کون سی مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ آج کے دور میں بھی کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ ایک تو پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا بتائی؟ نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ تو اگر اس مسجد سے مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہو، مسلمانوں کو اس سے تکلیف لاحق ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کی جماعت میں اس سے تفریق پیدا ہو رہی ہو، مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو رہا ہو، تو وہ بھی مسجد ضرار ہے۔ ایسی مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو میں بتلاؤں، امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں وَكُلُّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى ضِرَارٍ، ہر وہ مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو، اور ریاء، یا ریا، نمود اور شہرت کے لیے بنائی گئی ہو، تو وہ بھی مسجد ضرار کے حکم میں داخل ہے، اور اسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آج بہت ساری مسجدیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں؟ ہمارے باپ کے نام سے بنا دو، ہمارے دادا کے نام سے ایک مسجد، ہماری امی کے نام سے، تو ہماری فلاں کے نام سے ریاکاری، اور وہاں لکھ دیتے مسجد فاطمہ، مسجد عبداللہ، مسجد عثمان، تو کون کون بناتے ہیں اپنے نام سے لوگ، اور اس میں مصلی کتنے رہتے ہیں؟ 2 5، 2 اور 5 10، پوری مسجد خالی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس مسجد کا۔ یہ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ریاکاری کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر جو مسجد بنائی جائے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں جس سے اختلاف ہو رہا اس مسجد سے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ امام قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ مسجد جو مسجد ضرار کے حکم میں داخل ہے، اس مسجد کو جلا دیا جائے گا، اس مسجد کو ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ایک راضی باللہ خلیفہ عباسیہ میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، جو مسجد، یہ جو فاطمی لوگ، خلفائے فاطمیہ یا حکومت فاطمیہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ جو لوگ تھے وہ حقیقت میں فاطمی نہیں تھے، فاطمہ کی نسل سے نہیں تھے، وہ حقیقت میں مسلمان بھی۔ بہت ساری مسجدیں ان لوگوں نے بنائی تھی، ان ساری مسجدوں کو انہوں نے گرا دیا تھا، ساری مسجدوں کو گرا دیا، جلانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، تو ساری مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ تو ہر وہ مسجد جو دکھلانے کے لیے، فخر جتلانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا بمال غیر طیب، حلال مال سے نہ بنائی گئی ہو بلکہ حرام مال اس میں داخل ہو، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا اس طرح کی مسجدیں آج موجود نہیں ہیں؟ بہت ساری مسجدیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک محلے میں ایک سے زائد مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد بنانا بہت کار خیر کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے، مسجد اللہ کا گھر مانا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑی بشارتیں، نبی نے بڑی بشارتیں سنائی مسجد بنانے کے لیے، لیکن جب مسجد کی ضرورت ہو تب وہ بشارتیں آپ کو حاصل ہوں گی، تب وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ایک محلہ ہے، اب اس میں ایک مسجد ہے، اب ایک مسجد ہے، وہ مسجد ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے، پوری مسجد خالی رہتی ہے، 2 4 سب 15 20 25 50 مصلی اس میں رہتے ہیں، بقیہ اتنے ہی آدھی مسجد ابھی خالی رہتی ہے، ایک دوسری مسجد بنا دی ہے۔ ایسی مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے، نہیں بنا سکتے ایسی مسجد، اور ایسی مسجد اگر بن بھی گئی تو اس میں بھی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تو پہلے ہی یہاں 4 لوگ تھے، اب اس میں 2 لوگ اس میں چلے جائیں گے، بچیں گے 2 اس میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ جہاں پر جماعت زیادہ ہو وہ جماعت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ایک آدمی کی نماز، 2 آدمیوں کی نماز 1 آدمی سے بہتر ہے، 2 آدمیوں کی کیا ہے، 3 آدمیوں کی نماز 2 سے بہتر ہے۔ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی ثواب بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور شریعت نے جماعت کو فرض کیوں کیا ہے؟ تاکہ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کی صف میں پیدا ہو، اجتماعیت حاصل ہو۔ اسی بنیاد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟
لیکن اگر کوئی تنہا ہمیشہ عادت بنا لے اکیلے نماز پڑھنے کی، اس کو منافق کہا گیا ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے، ہمیشہ جو عادت جس کی ہو جائے۔ کبھی کبھار تو ہر کسی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ سے بھی جماعت چھوٹی ہے، صحابہ سے بھی چھوٹی ہے تو نہیں، لیکن عادت جس کی بن جائے ہمیشہ کیا جماعت سے پیچھے رہے، ایسے آدمی کو منافق صحابہ کرام شمار کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز فرض ہے وہ اس وجہ سے فرض ہے تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو، محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کو لوگ جانیں سمجھیں۔ اسی وجہ سے صحابہ میں، سلف میں، جب جو مستقل جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں آتا تھا تو لوگ اس کے گھر جاتے تھے، آخر وہ کیوں نہیں آیا بھائی، کیوں نہیں آیا، اس کی زیارت کرتے تھے، خیر خواہی اس سے پیدا ہوتی ہے، بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں اجتماعی۔ اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تم صفوں میں خالی جگہ چھوڑو گے، صفوں کو مکمل نہیں کرو گے، صفوں کو کاٹ دو گے تو اللہ تم کو کاٹ دے گا، اور صفوں کے درمیان اگر خالی جگہ چھوڑو گے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم نہیں ملاؤ گے تو اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں اجتماعیت ختم ہو رہی ہے، اور جب کندھے سے کندھا ملتا ہے، قدم سے قدم ملتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب قدم سے قدم نہیں ملے گا، ٹخنے سے کٹنا نہیں ملے گا، جسم سے جسم نہیں ملے گا تو اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر ایک محلے میں مسجد ہے، وہ مسجد پوری نہیں ہو رہی ہے، اور آپ اپنے گھر کے بغل میں دوسری مسجد بنا لیے، چلو ہم پڑھ لیں گے، ہمارے گھر کے 2-3 افراد ہیں وہ پڑھ لیں گے، کون جائے گا وہاں پڑھنے؟ ہے نا اس طرح کی مسجدیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اپنے گھر کے بغل میں دیوار سے متصل مسجد بنا لیے، ضرورت نہیں ہے بھائی۔ آپ 10 قدم چل کر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ 10 قدم چل کر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ اجر کا مستحق آدمی، یا سب سے زیادہ اجر اس کو حاصل ہوتا ہے جو دور سے پیدل چل کر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو منع کر دیا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتے، ان کا گھر دور تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی آنے جانے میں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں قریب میں کوئی گھر اور لے لیتے، یہاں رہ جاتے۔ نبی کو معلوم ہوا، کہا نہیں، تم وہیں سے پڑھ کے آؤ، وہیں سے آؤ چل کر نماز پڑھنے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایک محلے میں ہم نے کہا ایک مسجد ہے اور وہ مسجد پوری نہیں ہو رہی ہے، بھر نہیں رہی مصلیوں سے، ابھی بھی اس میں جگہ خالی ہے، تو دوسری مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے، فضول خرچی ہے، اور ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو رہی۔ اسی وجہ سے یہاں اسی دلیل سے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی جماعت کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی، تاکہ مسجد قباء میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں کے آدھے ادھر آ جائیں۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسی مسجد جس میں امام متعین ہو، دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے، دوسری فرض جماعت بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ساری مسجدوں میں، آئے 2-3 دوست لوگ وہاں جماعت کر کے پڑھ لے رہے ہیں، نہیں جائز ہے بھائی۔ کیوں؟ یہاں کیا ہے، امام بدظن ہو سکتا ہے کہ بھائی آخر میرے پیچھے اس نے کیوں نہیں پڑھا نماز، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے پیچھے رہنے میں آدمی کو سستی لاحق ہوگی، بھائی چلیں گے، ابھی 2-3 لوگ ساتھ میں ہیں، کہیں ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور گھومنے ٹہل رہے ہیں، بھائی وقت ہو رہا ہے، ارے چلو ابھی جماعت سے تینوں پڑھ لیں گے مل کے، سستی ہو، کاہلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو میرے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، پھونک دوں ان کے گھروں کو۔ کون سی جماعت تھی وہ؟ دوسری تھی کہ تیسری تھی کہ چوتھی تھی؟ نبی کون سی جماعت کراتے تھے؟ پہلی کی، چوتھی کی، پانچویں؟ پہلی جماعت۔ اور پہلی جماعت میں کہا کہ جو شریک نہیں ہوتے، میرے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اگر دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت جائز ہوتی تو نبی کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ بھائی کہہ سکتے تھے نہیں اللہ کے رسول ہم دوسری جماعت میں پڑھنے کا ارادہ کیے تھے، بات ختم ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا درست ہی نہیں ہوتا۔ اسی حدیث، اسی آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جس مسجد کے اندر امام متعین ہو، امام راتب ہو، اس مسجد میں دوسری جماعت کرنا درست نہیں، فرض نماز،
کہ یعنی امام بھی فرض پڑھ رہا ہو اور پیچھے پڑھنے والے بھی فرض پڑھ رہے ہو. ہاں ان میں سے ایک دوسرے کی نفل نماز ہو تو جائز ہے. امام جیسے نفل نماز پڑھ رہا ہو, جیسے معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی نماز پڑھتے تھے فرض نماز, پھر عشاء کی نماز اپنی قوم میں جا کر پڑھاتے تھے, تو ان کی نفل ہوتی تھی ان کی فرض ہوتی تھی, تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے اگر امام کی فرض ہے بقیہ لوگوں کی نفل ہے, جائز ہے, لیکن فرض مفترض لوگوں کی جماعت نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دو جماعت ایک مسجد میں کرنا درست نہیں ہے جس میں امام راتب موجود. اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں, امام مالک اسی کے قائل ہیں, امام شافعی نے تو بڑی لمبی چوڑی بحث رسالہ کے اندر کی ہے. امام احمد سے سوال کیا گیا حرم کے اندر دوسری جماعت, کہا اشد تحریما, وہ تو بہت زیادہ حرام ہے, وہ تو سخت حرام ہے. امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار ہیں, صحابہ سے بہت سارے آثار مروی ہیں. لہذا جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائے اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو عمل کرنا چاہیے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حدیثیں کن کے لیے بیان کی ہیں؟ کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے کہ مشرکین کے لیے کہ کفار کے لیے؟ ہمارے لیے بیان کی. ہم نبی کی اپنی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا بتائیے؟ تو کون آئے گا دنیا میں پیدا ہوگا جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے؟ ہم ہی لوگ تو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, اہل السنہ کہتے ہیں. ہم لوگ نبی کی حدیثوں پر, نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ تو مسجد ضرار ہر وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہو, مسلمانوں کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرتی ہو, جس سے مسلمانوں کی جماعت کو نقصان لاحق ہوتا ہو, اور جو ریاکاری, شہرت اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے بنائی گئی ہو, یا وہ مسجد جس کی کوئی ضرورت نہ ہو بنانے کی, اسی طرح وہ مسجد جو حرام مال سے بنائی گئی ہو. یہ ساری مسجدیں مسجد ضرار میں داخل ہیں, اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے, بلکہ اس مسجد کو گرا دیا جائے گا. یہ شریعت کا حکم ہے, علماء کے بے شمار فتاوے موجود ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں منافقین کے, ہم نے کہا نا کہ اس میں منافقین کا جتنا ذکر اللہ نے کیا ہے اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے, اور کون منافق حقیقت میں, اسی سورہ کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے. تو اس میں منافقوں کی ایک سازش یہ بھی تھی, اس سازش کو بھی اللہ رب العالمین نے بے نقاب کر دیا اور وہ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے. تو یہ سورہ, اسی وجہ سے عمر بن الخطاب نے کہا کہ ہر مرد کو, ہر آدمی کو سورہ توبہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم خود نفاق سے بچ سکیں. نفاق کی کیا کیا علامتیں ہیں, کیا کیا نشانیاں ہیں, نفاق کی کتنی صورتیں ہیں, وہ ساری چیزیں ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفاق کی کوئی خصلت, کوئی عادت, کوئی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو. اس سورہ کو پڑھیں, سمجھیں, ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو نفاق سے, کفر سے, شرک سے, بدعات سے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.